الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اس دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت وہ امن ہے، اور اس کے بعد عدل و انصاف ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ سب سے بڑی ضرورت تو خوراک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن امن خوراک سے بڑی اور اہم ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث کی نصوص اس پر بالکل واضح دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور ایک معصوم بچے کو جب مکہ میں چھوڑا، اس وقت پورے جزیرۃ العرب میں کوئی انسانوں کا وجود نہیں تھا، مکہ ہی نہیں بلکہ مدینہ اور ارد گرد کہیں انسانوں کا وجود نہیں تھا۔ خانہ بدوش لوگ تھے، وہ بھی خال خال اونٹوں کو اور بھیڑ بکریوں کو لے کر چراتے، جہاں چراگاہ نظر آئی، جہاں پانی نظر آیا ٹھہر گئے، پانی ختم ہو گیا، گھاس ختم ہو گئی، چل پڑے کہیں اور۔ اس طرح وہ کئی ملکوں میں گھومتے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ جزیرۃ العرب کو انسانوں سے آباد کیا جائے، چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آؤ تاکہ وہاں نسل انسانی اور معاشرہ تعمیر ہو سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے، دیکھا کہ انسانوں کا وجود نہیں ہے، بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں قرآن حکیم میں۔ پہلی دعا کی کہ اللہ اس پہاڑی اور ریگستان والے علاقے کو تو شہر بنا دے، سبحان اللہ، بلدن۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ شہر اور بلد یہ جگہ کا نام نہیں ہوتا، یہ انسانوں کا نام ہوتا ہے، کیونکہ مکہ موجود تھا اس وقت، پہاڑیاں بھی تھیں، زمین بھی تھی، درخت بھی تھے، لیکن انسان نہیں تھے۔ تو دعا کی رب اجعل ھذا بلدن، اے اللہ اس پورے علاقے کو انسانوں سے آباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک انسانوں کے لیے سب سے بڑی جو چیز تھی نا، ضرورت تھی، ساتھ وہ بھی دعا کی، آمنن بلدن آمنن، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن والا شہر، امن و امان ہو۔ پھر تیسری دعا کی، ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ یہ جو لوگ یہاں آباد ہوں گے ان کو پھلوں کی صورت میں رزق عطا کرنا۔ نعمت بھی نعمت رزق کا تذکرہ کیا۔
کن لوگوں کو؟ منہم من آمن باللہ، ان میں سے جو مومن ہوں گے، تیرے پر جن کا ایمان ہوگا ان کو رزق دینا بس۔ اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعہ، میرے خلیل ابراہیم آپ نے دعا کی ہے کہ اس ملک میں جو انسان آباد ہوں گے اگر وہ مومن ہیں تو ان کو رزق بھی عطا کرنا۔ اللہ فرماتے ومن کفر، ان میں سے جو کافر ہوں گے فامتعہ، ان کو بھی میں رزق دوں گا، قلیلاً تھوڑا، آخرت کے مقابلے میں تھوڑا، اور پھر میں ان کو عذاب علیم کی طرف لے آؤں گا۔ بدلہ ان کا آخرت میں ملے گا، کافروں کو دنیا میں ان کو بھی رزق دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ یہ پہلی دعا کی تھی آباد کاری کی۔ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے، دیکھا کہ کچھ خاندان آ کر آباد ہو گئے ہیں، شہر بننا شروع ہو گیا، تو دوبارہ ہاتھ بلند کیے اور دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ یہاں بلد پر الف لام ہے، پہلی دعا میں الف لام نہیں ہے، وہاں ھذا بلدن، اس کو شہر بنا، اور دوبارہ آ کر دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ یہ شہر تو بن گیا، انسان آباد ہو گئے ہیں، دوبارہ وہی دعا، اے اللہ پہلی دعا تو قبول ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اب اس کو امن بھی عطا کر، امن کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی، مجھے بھی شرک سے اور کفر سے بچا، اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے، غیر اللہ کی پوجا سے، شرک سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انبیاء کی دعائیں، ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی امن ہے، اور اسی امن کو بطور احسان کے اللہ رب العزت نے پورے جزیرۃ العرب اور خاص طور پر مکہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ قریش کو یاد دلایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کی تالیف قلبی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے، اللہ فرماتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں میں کاروبار تجارت کا انتظام کر دیا ہے، اور الذی اطعمہم من جوع، یہاں گندم نہیں ہوتی، چاول نہیں ہوتے، غلہ نہیں ہوتا، پھل فروٹ نہیں ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ اور اللہ کی نعمتیں مکہ میں ہوتی ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ان کو بالکل بے خوف کر دیا، پرامن ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وگرنہ یہ رحلت الشتاء والصیف اور یہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، پھر ایسے ہی ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا
اللہ اکبر کہ دنیا سے لوگ آتے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور مکہ کے قریب پہنچتے ہی یا سفر میں یا راستے میں یا مکہ پہنچ کر لٹ جایا کرتے تھے، لٹ جایا کرتے تھے، قتل ہو جایا کرتے تھے۔ فتنے فساد اور جنگ و جدل، سبحان اللہ، یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ تو شرک کا نتیجہ ہے۔ آج میری بات یاد رکھنا، دنیا میں امن کی ضمانت توحید ہے اور بدامنی کی بنیاد شرک ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مشرکین مکہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوٹ مار، قتل و غارت، جنگ و جدل، فتنہ فساد، یہ عروج پر تھی اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے۔ چلو اس وقت تو تھا، میں آج سے 100 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ مکہ میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا عبد المنان وزیر آبادی، جن کو استاذ پنجاب کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد رحمت اللہ علیہ اور محمد گوندلوی، مولانا اسماعیل سلفی، مولانا بڑے بڑے علماء کے بہرحال وہ استاد تھے مولانا عبد المنان وزیر آبادی۔ ان کو استاذ پنجاب کہا جاتا، بہت بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ ان کے حالات زندگی ان کے بیان کردہ موجود ہیں۔ نابینے تھے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، والدین نے کہا کسی کام کا نہیں، چلو مدرسے میں پڑھ، چلو نمازیں سیدھی کر لے گا۔ اپنا واقعہ دردناک بیان کرتے ہیں، بہرحال لمبا واقعہ ہے، بہت طویل، حفظ مکمل کر لیا، مشقتوں سے، تکلیفوں سے، دین بھی پڑھا، پھر حج کا ارادہ کیا کہ حج عمرہ کر لیں۔ پھر وہ پنجاب سے چلے اور ہوتے ہوتے بھاول نگر میں کہیں ٹھہرے، وہاں بھی بڑے المناک دردناک واقعات ان کے بیان کرتا ہیں۔ پھر یہاں سے کاٹھیا واڑ سے ہوتے ہوتے وہ بمبئی چلے گئے، وہاں سے جہاز پر بیٹھے شپ پر اور سعودی عرب چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جدہ میں جب اترنے لگے شپ سے، تختے سے گرے تو سمندر میں گر گئے، لوگوں نے نکالا، لمبا دردناک واقعہ ہے۔ بہرحال نابینے تھے، علم کا پہاڑ تھے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ چلا گیا، حج کیا، عمرہ کیا، پروگرام بنا کے مدینے چلے، اونٹ کا انتظام کیا، ایک قافلہ مل گیا، قافلے والوں سے بات کی، میں نابینا ہوں، اونٹ میں نے خرید لیا ہے، کرائے پر لے لیا اونٹ، تو مجھے مدینہ تک لے چلو، میں نابینا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم مکہ سے نکلے، تقریباً کوئی 100 کلومیٹر بھی، 100 نہیں 50-60 کلومیٹر طے کیا ہوگا کہ شور شرابہ بپا ہو گیا اور ایک کوہرام مچ گیا قافلے میں۔ بڑا قافلہ تھا، چور آگے، ڈاکو آگے، رہزن آگے، اور لوگ بھاگنے لگے۔ کہتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے اونٹ پر بٹھایا، فرمایا ادھر بھاگو مدینے کی طرف، ہم آپ کو راستے میں لیں گے۔ راستے میں اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، نابینے تھے، پتہ نہیں تھا گڑا ہے، اونٹ بھاگ رہا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چل نہیں سکے۔ بہرحال کوئی بندے آئے اور یہاں آگے دیکھا کہ اونٹ کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، واپس مکہ چلے گئے۔ بہرحال کوئی لے گیا ان کو۔ یہ واقعہ بڑا المناک اور کربناک واقعہ، کربناک۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرے استاد عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد گوندلوی کے استاد تھے، یعنی میرے دادا استاذ یا پردادا استاذ کی میں بات بیان کر رہا ہوں، کوئی دور کی نہیں۔ آج سے 100 سال قبل مکہ بھی چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں تھا۔ بت پرستی تھی، شرک تھا، جگہ جگہ کبے جبے تھے، اور قتل و غارت اور
लूट घसूट, ढाका जनी, राह जनी उरूज पर थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी हुकूमत की वजह से, अल्लाह के फजल व करम से, वही अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ आज आप अपनी आंख से देख रहे हैं। मैं 4 साल मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ा हूं, बाकी जगहों पर भी गया अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। अगर सऊदी अरब में आज भी कोई आदमी शापर के अंदर रियाल डॉलर रख के घूमता रहे, कोई मैली आंख से नहीं देखता। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा है। मक्का और मदीना में इस तरह, जिस तरह हमारे यहां पान के खोखे होते हैं, इस तरह वो शीशे के केबन से बने हुए छोटे से चौक चौराहे में शीशे के बक्स हैं, एक में डॉलर हैं, दिरहम है, दिनार है, फलां रुपए पैसे ढेर लगा हुआ है। दुनिया से आए हुए लोग करेंसी तब्दील करते हैं, मनी चेंजर। एक बंदा बैठा हुआ और शीशे में करेंसियों के ढेर लगे हुए हैं। कोई खौफ नहीं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। कोई खौफ नहीं कि अभी कोई आकर लूट ले जाएगा। यहां कराची में मैं देख रहा हूं, अगर 2-4 लाख रुपए का किसी ने सामान डाला है दुकान पर, साथ बाहर गार्ड खड़ा किया हुआ है। वहां करोड़ों रुपया नहीं बल्कि अरबों रुपया करेंसी पड़ी हुई है, डॉलर, दिरहम, दिनार और सारी करेंसी, और कोई चौकीदार नहीं है। अल्लाह अकबर। अदी आतमताई का नाम सुना होगा। आतमताई का बेटा अदी ईसाई हो गए थे, बहन मुसलमान हो गई। बहन ने कहा भाईजान आ जाओ, रोम भाग के चले गए। आजा भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, कुछ नहीं कहेंगे। अदी आ गए, आए मदीना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो देखा अदी बैठा हुआ है। उठे, हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। फरमाया अदी किस चीज से भाग रहे हो? राय फरार इख्तियार की तो किस चीज से? आप अदी इस दीन में दाखिल हो जाओ, अमन मिल जाएगा। फिर आपने फरमाया अदी आप देखोगे वो दिन आएगा, हीरा यानी जीरातुल अरब से बाहर हीरा से एक औरत अकेली ऊंटनी पर चलेगी, बैतुल्लाह का तवाफ करके वापस जाएगी, उम्रा हज करके, कोई मैली आंख से देखने वाला नहीं होगा। अदी कहते हैं मैंने सोचा ये बनु तय के ये डाकू कहां जाएंगे फिर? ये बनु तय कबीले के रहज़न क्या मर जाएंगे? जिनकी हैबत और रौब अरब पर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। मैं दिल में ये सोच रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई फरमाई कि सिर्फ अरब में नहीं, अरब से बाहर 4 सू अमन ही अमन हो जाएगा। सही बुखारी में है, अदी कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंख से वो औरत देखी जो हीरा से चली थी ऊंट पर और आकर बैतुल्लाह से हज उमरा करके वापस गई। किसी ने उसको गजंद और नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी को जुर्रत नहीं हुई कि इस औरत की इज्जत पे डाका डाले या इसके माल पर या इसकी सवारी छीन ले। अमन अमन था, अमन बुनियाद। अल्लाह अकबर। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत अमन, सलामती और उसके बाद अदल इंसाफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबिया दुनिया में भेजे ना, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं वरना ये तो कई जुमे में बयान करने वाला ये मौजू है। जितने भी अंबिया भेजे 2 चीजों की उनको ड्यूटी और मिशन दिया था। या कौमी एअबुदुल्लाह, या कौमी एअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। और दूसरा, हर नबी ने अदल इंसाफ कायम किया।
اللہ اکبر، مدینے میں چوری ہو گئی، بنو مخزومیہ کی ایک خاتون نے چوری کر لی۔ لوگ کہنے لگے بڑے خاندان کی عورت ہے، ناک کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹا تو۔ اللہ کا حکم ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، اگر نصاب پورا ہے ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے ہاتھ کاٹ دو۔ اب کہنے لگے بھئی کون اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ تو بڑے خاندان، اونچے خاندان کی عورت ہے بھائی، سفارش کون کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب ڈرتے تھے۔ آخر طے پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لاڈلا، بڑا چہیتا ایک آدمی ہے، زید اس کا نام ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تو اس کو کہیں کہ آپ سفارش کرو۔ زید بیچارے سادے سے تھے، ان کی باتوں میں آگے حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، آ کر سفارش کی کہ اللہ کے رسول یہ بنو مخزوم کی مخزومیہ عورت، اس کا ہاتھ کٹے گا تو یہ بڑا خاندان ہے، یوں ہے وہ ہے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا زید اتشفع فی حد من حدود اللہ، اور اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو ساقط کرنے کی تو سفارش کر رہا ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور یہ تو بنو مخزوم کی خاتون ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، شہزادی، نبی کی بیٹی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، ساری جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ بھی اگر چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ لقطعت یدہ، عدل اور انصاف۔ اللہ اکبر۔ یہودی آ گیا، شکایت کی، آپ نے صحابی کو بلا لیا، اور صحابی بھی کون؟ ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر، یہ یہودی کہتا ہے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے اللہ کو گالی دی ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا گواہ لاؤ۔ یہودی سے پوچھا تو نے گالی دی ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو گالی ہی نہیں دی، حالانکہ بھرے مجمع میں تقریر کر رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ، 2 گواہ۔ میں اللہ کے رسول گواہ تو کوئی نہیں، یہ یہودیوں میں کھڑا تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا، قرض مانگ رہا ہے، یہ آیتیں آ رہی ہیں، مجھے غصہ آیا، میں نے تھپڑ لگا دیا۔ یہودی انکار کر گیا، مدعا علیہ انکار کر گیا، مدعی کے پاس گواہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا گواہ لاؤ۔ خالق کائنات نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء۔ میں گواہی دے رہا ہوں، 7 آسمان سے اوپر سے اوپر، سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء وسنکتب ما قالوا، یہ لکھ بھی لیا ہمارے فرشتوں نے، صرف سماع نہیں ہے، کتابت بھی ہے۔ عدل۔ آپ نے فرمایا اگر ابو بکر گواہ نہیں تو پھر یہودی سے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہودی دشمن اول، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، نمبر 1 دشمن، خون کا پیاسا، انبیاء کو قتل کرنے والا آج کھڑا ہے۔ اور ابو بکر جس کی تعریفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آسمان سے اللہ نے کی ہیں، آج ایک عادل شخص، منصف حکمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر یا گواہ لاؤ یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ یہودی سے۔ عدل۔ مدینہ میں ایسے نہیں مال غنیمت کے ڈھیر لگا کرتے تھے اور
عمر منادی کیا کرتے تھے، آؤ مال لے کر جاؤ، کوئی زکوٰۃ کے لیے ہو تو میں زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ سب کہتے تھے ہم زکوٰۃ دینے والے، لینے والا آج مدینے میں کوئی نہیں۔ عدل۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ انعام کی، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا ای الفریقین احق بالامن، اور میری قوم کے لوگوں میرے سوال کا جواب دو، ای الفریقین احق بالامن۔ اس وقت دو فریق، ایک میں، میرے پیروکار اللہ کی بات کرنے والے تم ہو کہ غیر اللہ کی بات کرنے والے، ان دو فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ احق بالامن۔ قوم جواب نہیں دے سکی، اللہ نے جواب دیا، جو آج قرآن میں بھی اللہ نے نازل کیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا تھا، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے، لم يلبسوا ایمانهم بالظلم، پھر ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا، آمیزش نہیں کی، ایمان اور شرک کو خلط ملط نہیں کیا۔ لم يلبسوا ایمانهم بالظلم، اپنے ایمان کو ظلم کا لبادہ نہیں اڑایا، لباس نہیں بنایا۔ اولئک لہم الامن، یہ مستحق امن کے، وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان پہ کیا فرمایا تھا؟ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جان تم پر ایسے حرام ہیں اور معزز ہیں، محترم ہیں، جس طرح یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ ہے۔ آج میں یہ موضوع اس لیے میں بیان کیا، اگرچہ ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت پوری دنیا میں بدامنی، اور خاص طور پر ہمارا اس ملک وطن عزیز پاکستان میں بہت بڑی بدامنی ہے۔ کچھ ابھی چند سال ہوئے، تھوڑا سا امن آیا تھا، پھر وہی کام شروع، پھر وہی کام شروع، بدامنی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، یہ جو بندے قتل ہوئے کوئٹہ میں، یہ کوئی نیا معاملہ اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ مدرسوں پہ بمباری ایک تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے۔ 250 بچے حافظ قرآن بھی یک جنبہ شہید ہو گئے، کہیں 22 ہیں، کبھی 15 ہیں، کبھی 10 ہیں۔ ابھی چند مہینے قبل 10 بچے قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ ہمارے فوجی جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی خبر آئی کوئٹہ میں ایف سی کے نوجوان شہید ہو گئے 10، پھر وہ خبر، ابھی وہ زخم مندمل نہ ہوا تھا، پھر خبر آئی 7 گولیوں کی بچھاڑ سے شہید کر دیے گئے، پھر خبر آئی یہ مسلمانوں کے محافظ ایف سی کے جوان، یہ بارڈر کے محافظ، یہ رینجر کے اہلکار، یہ 12 شہید ہو گئے، پھر خبر آئی 6 شہید ہو گئے۔ یہی روز مسجدوں میں دھماکے۔ لیکن کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ سزا کسی اور کو ملے، آپ اس کی سزا کسی اور کو دو، یا ظلم کسی اور پر ہو، سزا کسی اور کو ملے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا، کتنے بچے شہید ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ یہ کوئی کہیں 22 بچے شہید ہوئے، کہیں 30 شہید ہوئے، کہیں 10 شہید ہوئے، کوئی مطالبہ نہیں کیا، اللہ کے بندوں نے اٹھایا اور دفنا کر اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ کوئی جلاؤ گراؤ نہیں، کوئی ہلڑ بازی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی فتنہ فساد، جنگ و جدل نہیں۔ لیکن میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، قتل وہاں کوئٹہ ہوتا ہے اور پورے ملک میں بدامنی، قتل و غارت، ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے بڑی دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ انسانیت بھی نہیں ہے، یہ منبر پر کہہ رہا ہوں، یہ انسانیت بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یار یہ ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ انسانیت بھی نہیں ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کی سزا کسی اور کو دو۔
بدامنی کر دو پورے ملک میں، پہلے سے اس ملک میں بدامنی۔ اور پھر آج صبح ابھی مجھے خبر ملی، صبح کراچی میں کئی جگہ پر پتھراؤ ہوا، لڑائی جھگڑے دونوں طرف سے، وہ راستہ روک رہے ہیں، لوگ راستے میں کھڑے ہیں، بلک رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، لوگ مشتعل ہو گئے، دونوں طرف سے لڑائی جھگڑا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کافر خوش، وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں اس وقت کافر۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ بھی صحیح نہیں، ایک تیر سے دو شکار، یہاں تو کافر ہمارے ملک میں ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں، کئی شکار کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کے مشن کو اور اس گھنونے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ مقتدر حلقے، اور یہ بھی آنکھ کھولیں، یہ آنکھ بچولی ہو رہی ہے نا اس وقت، جہاں جہاں ناکے لگے ہوئے ہیں، یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں پھر وہ غصہ، انتقام، پھر جذبے ابھرتے ہیں، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں خرمن کو جلا دیا کرتی ہے۔ یہ چنگاری معمولی نہ سمجھو، یہ چنگاری بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے۔ اس لیے امن قائم کرنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوراً حل تلاش کریں، حل موجود ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس وقت مل بیٹھ اپنے اپنے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں، ان سے بات کرو کہ آپ نے ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے، امت مسلمہ کے امن کے لیے آپ نے جو اتحاد بنائے ہوئے ہیں، آپ کردار ادا کریں، اور کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب آپ تیار ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سخت نقصان دہ ہے یہ وطن عزیز کے لیے، اور یہ کبھی بھی کسی صورت یہ اچھا نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔